کام چلتا ہے، دونوں نہ ہوں تب بھی کام چلتا ہے، ہاتھ ایک نہ ہو جب بھی کام چلتا ہے، دونوں نہ ہوں تو بات تب بھی بنتی ہے، ٹانگیں ایک نہ ہو تو جب بھی بندہ زندہ رہتا ہے، اور دونوں نہ رہے تو تب بھی زندگی موقوف نہیں ہو جاتی بلکہ انسان زندہ رہتا ہے۔ فرمایا سنو یہ انسان ایسے کہ ان کا نعم البدل بھی موجود ہے، آنکھ کی بینائی کم ہو تو پھر 10,000 دے کر یا 20,000 دے کر لینس ڈلواتے ہو تو روشنی پھر آ جاتی ہے اور دوبارہ پھر آنکھ دیکھنے شروع کر دیتی ہے، اور کانوں میں سماعت جب ذوق کا شکار ہو جاتی ہے آپ کی سماعت تو پھر آپ ایک پرزہ لے لیتے ہیں 60 یا 70,000 کا اور وہ کان میں لگا لیتے ہیں، پھر اسی طرح آپ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کان احسان ہے پر اس کا نعم البدل 50,000 کا وہ پرزہ ہے، اور آنکھ احسان ہے پر اس کا نعم البدل عینت ہے یا وہ لینس ہے، اور ہاتھ احسان ہے پر اس کا نعم البدل دوسرا مصنوعی ہاتھ ہے، اور پیر احسان ہے پر اس کا نعم البدل بیساکھی ہے، پر محمد وہ احسان ہے کہ کائنات میں اس کا یہ جو آپ نے نعرہ مارا ہے مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا سنا اتنا زور لگایا اس مجھے بچے نے، اور مجھے بھی آپ دیکھ لو اور میں پیسے ایسے کے لیے تقریریں نہیں کرتا، یہ بھی سن لو، یہ مفتی صاحب کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے جو میں آپ کے سامنے آ بیٹھا ہوں۔ یہ سن رہے 33 سال میری عمر ہے، ایک دن بھی میں نے نوٹوں کے لیے تقریر نہیں کی، اور نہ اللہ پاک مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ اس پہ آپ سے کچھ لینا دینا ہے، جو دینا دلانا ہے مدرسے میں دے دینا یا مسجد میں دے دینا۔ ان نعرے کا جواب تو ہم عظمت رسول کے آگے سے 4 بندے بولتے ہیں پاس 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 پاس۔ ایسی حالت میں تو کوئی دشمنی بھی نہیں کر سکتا جیسی حالت میں آپ پاسبانی کر رہے ہیں، یہ پاسبانی۔ اور نعرہ اچھا ہمارے نعرہ تکبیر، آپ کہتے ہیں کراچی والے بلائیں آپ، پنجابیوں میں بلانا ہوتا ہے، میں اردو اسپیکر کو بھی بلانا آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بھائی صاحب اسلامی والوں تم بھی بول جاؤ اسلامی بھائیوں، ہاتھ تو میں نہیں نکال سکتا پر پڑھے تو اونچے ہو جاتے میرے ہاتھ۔ یہ ہنسنا ہنسانا بھی کوئی حضرت جی، یہ پیارا پیارا ہنسی مذاق کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، کیوں میرے سہری بھائی، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جب سرکار سے سلام دیکھتے تھے تو بہت رونا شروع ہو گئے، پھر آپ ایسی بات کیا کرتے تھے کہ صحابہ خوش ہو جاتے تھے، اور جب تک دیکھتے تھے بہت ہنسنے لگے، پھر ایسی بات کرتے تھے کہ وہ رونا شروع کر دیتے۔ سن رہے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ گزرے میں لوٹتا ہوں اسی موضوع کی طرف اپنے کی طرف، اور ان تقریر آخ دی اس چیز انہوں نے جڑا میں شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ گزرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے پاس آواز آ رہی ہے تو وہ آخر تک کوئی عباسی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، تو یہاں گیا جب پھر وہاں کیا ڈھونڈتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، آواز نہیں آ رہی تبھی بھی تم پیچھے بیٹھے ہو، بتلاؤ یہ غلام آپ ویسے ساری رات میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ابھی اب وہ وہاں پہنچے، یہاں بھی آپ تشریف لیں پھر آپ کو آواز آئے، سرکار گزر رہے مجمع کے قریب سے، تو صحابہ کرام نے آپس میں کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی، توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف، یہ اب تقریر کا حصہ ہے، یہ باتیں میں کروں گا آپ سے، دونوں باتیں ہوں۔ سرکار گزر رہے تھے پاس سے، تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو شنید ہو رہی ہے، کچھ بات کر رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں، تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی جس پہ صحابہ کرام کو کچھ کہہ کے بلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو
آپ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لو نا یہ ہنسی تمہاری رک جائے اور تم رونا شروع کر دو۔ اللہ یہ جملہ فرمایا لے گئے، ذرا آپ غور سے سننا۔ علامہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تشریح سننا اس حدیث شریف پر بخاری کے۔ سرکار جب 10 قدم آگے چلے گئے تو پھر پلٹے، 10 قدم آگے نکل گئے حضور علیہ السلام۔ یہ بات کیا ہے کیا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے زیادہ اور ہنستے، بولو ہنستے، اچھا بولو تاکہ سارے کو آواز آئے، روتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر وہ چلے جو صحابہ رونا شروع ہو گئے پیچھے، اور چپ ہی ہونا چاہیے۔ جب 10 آگے چلے گئے یہ میرے اسلامی بھائی ذرا غور سے یہ سنیے گا یہ جملے میں 10 قدم آگے چلنے کے بعد پھر لوٹے، صبح راجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سرکار پلٹ کے واپس آئے ان کی طرف اور حضور نے فرمایا ابشر چلو خوش کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوں آپ بھی رلا گئے ہو، ہوں آپ بھی آتے ہو، خوش ہو جاؤ۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے جبھی ارشاد فرمایا اللہ اکبر جل جلالہ و من والہ، تاجدار بریلی کی روح تڑپتی ہے اور کیا قلم حرکت میں آتا ہے اور کرتاس پر کیا نور بکھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں بازو بھرے خزانے، بتاؤ مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں، بتاؤ مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں، تم کیوں مضطرب ہوتے ہو؟ تو سرکار سے عرض کرتے ہیں صاحبہ یہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے ابھی آپ نے ڈرایا، ابھی آ کر فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، یہ میرا جملہ آخر تک آواز سنائی دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ذرا۔ ہاں سرکار نے ارشاد فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے پلٹا کر بھیجا ہے تمہارے پاس۔ کہہ دے سبحان اللہ، خود میں نہیں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے پلٹایا ہے تمہارے پاس۔ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا حبیب پیارے بہت ڈر گئے ہیں، آپ نے ڈرا دیا انہیں، جائیں ان سے جا کر کہیں بہت غمگین بھی نہ ہو جاؤ، بس عمل کرتے رہو، بخشش کی امید رکھو، میرا رب مہربان تم پر ضرور کرم فرما دے۔ بہت جب غمگین ہو جاتے تھے اس لیے تھوڑے سے ساتھی 2-4 ہنس پڑے ہیں تو کہیں آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے، یہ تو مجمع میں علماء کے مجمع میں تو ہنسنا ہی نہیں چاہیے، کچھ ہلکا پھلکا اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سرکار کیا کرتے تھے۔ اپنے مجمع میں ایک مرتبہ گٹلیاں جو ہے وہ کھجور کھانے لگے، سب کو فرمایا اپنے اپنے منہ کے آگے رکھو، جتنیاں کھجوریں کھائیں گٹلیاں اپنے اپنے منہ کے آگے رکھو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو بالکل بغل میں برابر میں بٹھا لیا، تو حضرت علی المرتضیٰ کو باتوں میں لگا لیا، سب دوست کھجوریں کھاتے ہیں اور سرکار بھی تناول فرما رہے ہیں، اور سرکار بڑی خاموشی سے حضرت علی کو گفتگو میں لگاتے ہیں اور اپنی گٹلی بڑے خاموشی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے آگے رکھتے ہیں۔ یہ میرے سارے بھائی غور کریں ذرا اس بات پر، چونکہ وہ میں یہ بات اس لیے میں نے شروع کر تھوڑے سے آپ ذرا زور سے ہنس پڑے تھے، ذرا ہنس پڑے تھے، اور ہنسنے پر میں نے وہ پاسبان تھوڑی سی میں نے وہ بات کی کہ ایسے تو یوں بھی نہیں ہوتا، اس پر آپ تھوڑی میری ایک ٹنگ پر ہنس پڑے، اس لیے میں آپ کو یہ جملہ یہ سنانا ضروری ہو گیا مجھے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی ایسا ماحول پیدا فرماتے تھے کہ احباب کے دل خوش ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ سرکار کیا کر رہے ہیں، اپنی گٹلی اپنی کھجور کھا کر گٹلی حضرت علی کی آگے بعد میں سب اس کو فرماتے ہیں ہاں بھائی گنو سارے کتنی کھجوریں تم نے کھائی، کتنی تم نے کھائی، کتنی تم نے کھائی، بھائی سب نے جب گنی سب سے زیادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار نے فرمایا توبہ 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 علی توبہ، اتنا پیٹل ہوں گے، یہ لفظ ضرور کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالی ترجمہ کر دیتا ہے، اتنا صاحب بطن ہو گیا، اتنا کھانے والا ہو گیا، توبہ۔ حضرت علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، میں تو اتنا کھانے والا ہو گیا ہوں پر آج مجھے تو تعجب ہو رہا ہے سرکار کو آج گٹلیاں بھی تناول فرما گیا۔ وہ گٹلیاں تھی نا
حضور علیہ السلام کیا؟ اس لیے یہ جملے میں جو کبھی گفتگو میں ایسے ہوتے ہیں تو آپ کہیں غمگین نہ ہو جائے. بڑے بڑے متقی مجمع میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہوں مسئلے گل کرنی ضروری ہوتی ہے. آپ ہنس کیوں پہ ہو؟ اچھے آدمی آپ نے رات کو تقریر میں لگائے ہوئے تھے, وہ مجمع کو ہنساتے بھی رہے ہیں. ہنسانا بھی مسکروانا بھی سرکار کی سنت پاک ہے. اور میں آپ کو لگے ہاتھوں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اعلان نبوت پر 13 سال تک کہاں رہے مکہ المکرمہ میں 13 سال تک. اور میں آپ کو یہ بتلاؤں بات, بڑی مزیدار بات بتلاؤں حضرت صاحب قبلہ آپ کو بھی. یہ بات سٹیج والوں کے لیے بھی ہے. ایک پہلی تو آپ لوگوں کے لیے تھی نا, یہ بات سٹیج والوں کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ میرے 35,000 کے اجتماع میں بکھی شریف کے عرش پر یہ حدیث شریف بیان کی. تو بعد میں مجھ سے علماء پوچھتے تھے یہ حدیث شریف کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلائی, بتلاؤں گا بھی نہیں. خود ڈھونڈا جائے, کتابیں کھولی جائیں تاکہ مزہ آ جائے پڑھنے کا لطف کیا ہوتا ہے. حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 13 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے. 10 سال مدنی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے. سنیں آج اپنے آقا و مولا کی شان کہ سرکار پر احسان, جن اس آیت کے تحت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایسا احسان تم پر فرمایا ہے مسلمانوں مومنوں کہ تم روتے ہو تو یہ تمہیں ہنساتے ہیں اور تمہیں دلاسا دیتے ہیں. تم جہنم میں گرتے ہو یہ تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. تم جہنم کے دھانے پر پہنچتے ہو اور نبی تمہیں پکڑ کے کھینچ کر تمہیں تمہارے مولا کے قدموں میں ڈال دیتا. ایسا رسول, ایسا نبی, ایسا پیارا کائنات میں جو تمہیں میسر ہوا ہے 1,24,000 پیغمبروں میں اس کی نظیر ہے. بلکہ علماء تو کہتے ہیں نا واللہ کہ سرکار کو وہ معجزات ملے کہ جو اور سارے نبیوں کو فردر فردر ملے. تو میرا اپنا یہ وجدان ایسا نہیں ہے کہ اور رسولوں کو جو معجزے دیے گئے وہ نبی کو دیے گئے. نبی کو وہ معجزہ ایک نہیں دیا گیا جو کسی اور رسول کو دیا گیا, بلکہ رسول کو وہ معجزے دیے گئے جو کسی نبی کو دیا گیا. علامہ موسیقی کی روح تڑپتی ہے اس مقام پر, اور آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی سے نہیں, اے محبوب پاک جو بس اپنے تیرے اس جمال میں رکھ دیے کسی اور رسول کے اندر مولا نے وہ خوبی رکھی نہیں ہے. ارے تجھ میں تو وہ کمال ہے کہ جو منزہ عن شریک فی سے نہیں, ارے تو اس بات سے بری ہے, پاک ہے کہ تیرے اوصاف میں کوئی شریک ہو. تیرے اوصاف میں تیرا شریک کوئی تیرے پیدا کرنے والے نے بنایا ہی نہیں. میرے دوست, میرے بھائی, حضور ایسے ایسا باکمال نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم پر احسان کیا. اور ہم ابھی اس اپنے مجمع میں دوسرے اغیار کا ذکر نہیں کرتے جو خوشی نہیں مناتے یا جو ہم پر فتاوے لگا نام ہی نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ مومنین پر احسان ہے. احسان کس پر ہے بولے؟ کس پر؟ بس جو مومن ہے وہ خوشی منائے. چھٹی کسی کا نام لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم مومن ہیں, ہم خوشی منا رہے ہیں. ہم مومن ہیں, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور مومن کون کون ہے چھوڑیے, میں بھی اس طریقت کی طرف آتا نہیں, وگرنہ مومن صرف تم ہی اور میں ہی ہوں. کیا کون کون مومن ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. کون کون مومن ہے؟ مومن تو خود رب کا نام ہے. مومن تو کعبۃ اللہ ہے. مومن تو یہ چاند ہے. مومن تو یہ سورج ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں بنگوڑے میں تھا تب یہ چاند مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا. میرے دوست, میرے ساتھی, مومن تو کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ خود مومن ہے. مومنین پر کس کس پر احسان ہے؟ حضور خود اللہ کے مظہر ہے. اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے ظاہر کرنے والے مظہر بھی ہیں, مظہر بھی ہیں. خود مظہر ہے اور مظہر بھی ہیں, ظاہر کرنے والے بھی ہیں, ظاہر خود ہوئے بھی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حضور